اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریویو پٹیشن سول ججمنٹس کی کن کن گراؤنڈز پر کی جا سکتی ہے؟ پاکستانی سول جسٹس سسٹم کے اندر ایک اہم سوال لیے کھڑی ہے یہ بات، اور بطور ایک وکیل کے ہمیں اس چیز سے آئے روز واسطہ بھی پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سول کوڈ کے آرڈر یا ڈگری کے خلاف متاثر ہے، شاکی ہے، کیونکہ وہ اس کے خلاف صادر کی گئی ہے، تو اگر وہ آرڈر یا ڈگری اپیلیبل ہے اور وہ اپیل نہیں کرتا، یا اس آرڈر یا ڈگری کے خلاف کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے اندر اپیل کا حق نہیں دیا گیا ہے، تو پھر وہ شخص اس آرڈر یا ڈگری کو تبدیل کروانے کے لیے اسی عدالت کو کچھ وجوہات کی بنا پر ریویو پٹیشن فائل کرتا ہے، نظر ثانی فائل کرتا ہے، اور کسی نئے غیر معمولی مواد کا شہادت کے لیے علم میں آنا، جو باوجود جو ریویو پٹیشنر ہے اس کی پوری ذمہ داری سے تلاش کے باوجود اس کے علم میں نہیں تھا یا پیش نہیں کر سکا تھا پہلے۔ جب وہ آرڈر یا ڈگری جس کے لیے وہ ریویو پٹیشن میں آیا ہے، اگر کوئی ایسا مواد وہ وقت شہادت ایویڈنس کے وقت میں پیش نہیں کیا جا سکا، تو فریق جو اس ضروری شہادتی مواد کو بطور شہادت پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس 3 راستے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پریکٹس میں ملتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اس آرڈر یا ڈگری کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کر دے جب ایسا آرڈر یا ڈگری اس کے خلاف صادر ہو چکا ہے۔ پہلی بات ریویو ہے، یا اگر وہ فیصلہ صادر ہونے سے پہلے شہادت بند ہونے کے بعد پیش کرنا چاہے تو وہ عدالت کو درخواست دے سکتا ہے کہ ایسا مواد شہادت میں شامل کیا جائے، یعنی فریش شہادت لے لی جائے اس سے پہلے کہ فیصلہ آ جائے۔ ایویڈنس کے لیے وہ فوری طور پر جو ہے اپلیکیشن دے دے، ایڈیشنل ایویڈنس تک آپ کو پتہ ہے کہ ایمپل پاور ہے کورٹ کے پاس۔ یا وہ متاثرہ شخص ایسے آرڈر یا ڈگری کے خلاف اپیل کرے اور اس میں انڈر آرڈر 41 رول 27 ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پر ایسے مواد کو بطور شہادت پیش کرنے کی درخواست کر دے۔ اب آرڈر 41 رول 27 کوڈ آف سول پروسیجر یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایڈیشنل شہادت کے طور پر اپیل کے اندر بھی شہادت کو قلم بند کرنے کے لیے پرووینس قانون اس بات کی ہمیں اجازت دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1969 سپریم کورٹ پیج 60، 2004 سی ایل سی پیج 1424 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ اب جناب یہ واضح ہے کہ ایسا مواد جو شامل شہادت بذریعہ ریویو پٹیشن کرنا آپ چاہتے ہیں، وہ آرڈر یا ڈگری جس وقت معرض وجود میں آئی ہے وہ لازمی طور پر ہوگا،
اور وہ مواد یا وہ شہادت جو فیصلہ صادر ہونے کے وقت بطور شہادت موجود نہیں تھا، اس کے شامل ہونے کے لیے پھر آپ ریویو پٹیشن میں کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس کا وجود نہیں تھا، اور اب آپ ریویو پٹیشن کے ذریعے کیا اس شہادت کو پیش کروا سکتے ہیں جو پہلے موجود ہی نہیں تھا؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1986 CLC پیج 1400، PLD 2008 پیج 24 ہے، PLJ 1986 آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ پیج 67 اس حوالے سے میں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ جب بھی کبھی ایویڈنس کے لیے آپ نے آنا ہے، اگر وہ شہادت پہلے موجود تھی تو کون سی ایسی گراؤنڈ تھی جس کی بنا پر وہ شہادت پہلے نہیں آ سکی ہے؟ اور ریویو پٹیشنر کو یہ ثابت کرنے پڑے گا کہ اس پیش نہ کرنے میں اس کی اپنی سستی یا اس کی اپنی جو کسی قسم کا کوئی غلط موٹیو، تساہل یا سستی ہرگز شامل نہیں تھی۔ اس حوالے سے 2005 MLD پیج 1745، 2005 CLC پیج 1733 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ثابت کرنا پڑے گی کہ وہ مواد یا شہادت اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اگر وہ شامل شہادت کیا جائے تو پھر عدالت کا فیصلہ اس سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 2008 پیج 24، PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 145 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور یہ ایسی جو شہادت ہے وہ زبانی بھی ہے اور ریٹن بھی ہے، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ شہادت کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے۔ اور آل انڈیا رپورٹر 1918 ناگالینڈ پیج 279 اس بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ لے کے آتی ہے۔ اور اسی معاملے پر پارٹیز کا پہلے فیصلہ جو بعد میں ملا، جو پارٹیز کے درمیان ریس جوڈیکاٹا ہے، کبھی بھی ریویو پٹیشن کے لیے معقول جواز نہیں ہے، معقول گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب یہ اس کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ نے بذریعہ ریویو پٹیشن پیش کرنا ہے تو اصل ڈاکومنٹ کو شامل اس ریویو پٹیشن پیش نہ کرنے سے متعلق کا ہر کیس میں اس کی نوعیت اور حالات و واقعات کے علاوہ مطابقت سے علیحدہ علیحدہ معاملات کے اعتبار سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ تاہم کوئی بھی نیا یا ضروری مواد اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ اگر بر وقت شہادت میں پیش کیا جاتا تو عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہوتا، اور وہ مواد یا شہادت کا بوقت شہادت معرض وجود میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہو اور فیصلہ آ گیا ہو اور آپ بعد میں نظر ثانی میں ایویڈنس کے حوالے سے اس معاملے کو لے کے آ رہے ہوں۔ اب ریویو پٹیشنر اس بنا پر کہ اسے فیصلے کے بعد کچھ ضروری مواد ملا ہے جو وہ اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنا چاہتا ہے، اب ایسی گراؤنڈ کے اوپر ایسی ایویڈنشری میٹریل کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کہیں کہ ریویو پٹیشن کی کوئی درخواست دے سکتا ہے تو ایسا ریویو پٹیشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہے، اور نظر ثانی کی ایسی درخواست خارج کی جانی چاہیے، کیونکہ نظر ثانی ایک مخصوص لمٹس کے ساتھ، ایک مخصوص لمٹ اور مخصوص
ضابطہ مخصوص جو لمیٹڈ سکوپ ہے اس کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد اگر آرڈر یا ڈگری میں غلطی کوئی سہون ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، وہ غلطی کوئی قانونی ہے یا کوئی واقعاتی ہے، اب یہ غلطی خواہ قانونی ہے یا واقعاتی ہے، کس نوعیت کی ہے، واضح ہے یا غیر واضح ہے، ہر کیس کے حالات و واقعات کے مطابق علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے 1979 سپریم کورٹ پیج 741 دیکھیے گا. اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ ہر جج کے مطابق بھی ایسی غلطی ڈفرنٹ سٹانس رکھتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک مبینہ قانونی یا واقعاتی غلطی جو ریکارڈ پر واضح ہے، ایک جج کی نظر میں ایسی غلطی نہیں ہے جس پر نظر ثانی کی جائے، اور دوسرے جج کی نظر میں وہی غلطی ایسی ہے کہ اس کی بنا پر وہ آرڈر یا ڈگری ریویو کی جا سکتی ہے. اب صاحب کون سی ایرر ہے، ایرر آف فیکٹ یا ایرر آف لا، جو کہ واضح ہے، جس کی گراؤنڈ پر، جس غلطی کی گراؤنڈ پر ریویو پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے. اب کوئی کون سا ایسا پیرامیٹر ہے؟ جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ریکارڈ پر کوئی بھی غلطی، خواہ وہ ایرر آف فیکٹ ہے یا ایرر آف لا ہے، خود بول رہی ہو، جس کے متعلق دو رائے نہ ہو سکتی ہو، واضح ہو، اپنا آپ خود بتا رہی ہو کہ میں غلطی ہوں، خواہ وہ غلطی فیکٹ کی ہے یا لا کی ہے. اس حوالے سے 2010 CMR پیج 665 دیکھیے گا. PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 665. اور اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے کسی بحث وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، نظر آ رہی ہے کہ یہ غلطی ہے، خواہ وہ غلطی فیکٹ کی ہے یا وہ غلطی قانون کی ہے، اس کی درستگی کے لیے آپ نظر ثانی میں آ جاتے ہیں. اس بات کی وضاحت 1998 SCMR پیج 908، 2006 SCMR پیج 1574 جو ہے اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہیں. اب یہ ایرر آف فیکٹ ہے یا ایرر آف لا ہے، یہ ایسی ہونی چاہیے کہ ریکارڈ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ واقعی یہ ایرر ہے، یہ غلطی ہے، یہ مسٹیک ہے، اور عدالت کو اس غلطی کو واضح غلطی ثابت کرنے کے لیے صفحہ مثل پر کسی مزید ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 665 میں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے. اب صاحب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایرر کے حوالے سے، ہم عام طور پہ ایرر اپیرنٹ آن دا فیس آف مثل، صفحہ مثل سے عیاں ہے. اب یہ اصطلاح پر جو زور دیا جاتا ہے وہ عیاں پر ہے، اپیرنٹ پہ ہے، اور زور غلطی پر نہیں ہے. خواہ غلطی قانونی ہے یا
فیکٹ کی ہے ایسی ہونی چاہیے جو ریکارڈ سے ہی واضح ہو رہی ہو۔ اگر غلطی ایسی ہو تو پھر ریویو پٹیشن منظور ہونی چاہیے۔ اب اس حوالے سے یہ بات کہ یہ غلطی ہوئی کیسے ہے، یہ غیر متعلقہ ہے۔ اس حوالے سے جیسے بھی وہ غلطی واقع ہوئی ہے اس کو درست کرنے کے لیے ریویو پٹیشن منظور ہونی چاہیے، اور غلطی ریکارڈ پر اتنی واضح اور صاف ہونی چاہیے کہ کوئی عدالت اس غلطی کو ریکارڈ پر رہنا گوارا نہ کر سکے۔ اس حوالے سے 1999 SCMR پیج 2051 جو ہے وہ اس حوالے سے میں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ بھئی جج بھی آخر کار انسان ہے۔ قانون انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اور جہاں پر عدالت کی کوئی فائنڈنگ خواہ غلط ہی ہے لیکن دوسری وجوہات پر عدل کی بنا پر بحال رکھنے کے قابل ہے، ایسی صورتحال میں نظر ثانی کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور عدالت کا غلط فیصلہ بذات خود ریویو کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ واضح غلطی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ با اختیار عدالت نے درست فیصلہ کیا ہے، یہ پرزیوم کیا جاتا ہے، یا غلط فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ اپیل کے لیے کافی ہو سکتی ہے، نظر ثانی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نظر ثانی کا سکوپ لمیٹڈ ہے۔ اس حوالے سے 2011 CLC پیج 1284، 2007 YLR پیج 1392، PLD 1979 سپریم کورٹ پیج 741، 2003 YLR پیج 410، PLD 1976 سپریم کورٹ پیج 509، 2010 SCMR پیج 1036، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 665، 2013 SCMR پیج 587، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 665، 2013 SCMR پیج 587 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صاحب ایسی غلطیاں کیا ہیں؟ ایرر آف فیکٹ ہیں، ایرر آف لا ہے، ان کی نیچر کیا ہے؟ کسی آرڈر یا ڈگری میں غلط مفروضات، کسی واقعات یا کسی اہم نقطے کو نظر انداز کرتے ہوئے جو گھڑ لی جاتی ہیں، جو بنا لی جاتی ہیں، یا بغیر قانون کی طرف سے متوجہ ہونے کے اور قانون اور آئین کی غیر متنازعہ تشریح کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ دے دینا، آن دا فیس آف ریکارڈ ہی واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ نظر ثانی کے لیے ایک اہم گراؤنڈ ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1995 SCMR پیج 922، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 665، 2010 PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 949، PLD 2000 سپریم کورٹ پیج 77، PLD 1979 سپریم کورٹ پیج 41 جو ہے وہ اس حوالے سے میں گائیڈ لائن سے دیتا ہے، اور نیچر آف ایرر آف لا اینڈ فیکٹ کو واضح کر دیتا ہے کہ آخر کار یہ واضح غلطی ہے تو پھر ریویو ہونا چاہیے۔ اب صاحب توجہ کے ساتھ اگر عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو کوئی بھی غلطی ہے اس کو واضح واضح طور پر ریکارڈ نہیں کہا جا سکتا، اور صرف جج صاحبان کے نظریہ کے اندر اختلاف بھی ریکارڈ پر واضح غلطی تصور نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے
ان وجوہات کی بنا پر کسی آرڈر یا ڈگری کی ریویو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ غلطی کسی ایسے اہم مسئلے سے متعلق ہونی چاہیے جو پہلے اچھی طرح فیصلہ شدہ اور متنازع نہ ہو۔ اور ریکارڈ پر مبنی غلطی جو ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ بوقت سماعت دعویٰ پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہو، اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے، اب کیا لینے آ گئے، اپیل میں جاؤ۔ واضح غلطی جو ریکارڈ پر ہے اس کو بذریعہ نظر ثانی درست کیا جا سکتا ہے اور متاثرہ فریق کو اپیل کی طرف دھکیلنے سے پہلے کورٹ کو ریویو کے اندر اس غلطی کو، کیونکہ جو صاف نظر آ رہی ہے غلطی، اس کو درست کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1950 ایف سی پیج 131، 1990 ایم ایل ڈی پیج 930، پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ پیج 665 اور 1993 ایس سی ایم آر پیج 1232، 2010 ایس سی ایم آر پیج 1036 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اہم بات آ جاتی ہے کہ جو سکوپ ہے ریویو پٹیشن کا، اس میں کوئی اور معقول وجہ، یعنی ایرر آف فیکٹ یا ایرر آف لا کی درستگی کے علاوہ کوئی معقول وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی سفیشینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ گپ شپ لگاتے ہیں، دوبارہ بیٹھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔